ایک راستہ مدینے کو اختتامی لمحات پہ پہنچ گیا ہے اور آج کے صاحب صدر تشریف لائیں گے جناب نصرت صدیقی۔ ہمارے شہر کا ایک ایسا خوبصورت حوالہ پورے ملک میں غزل کے حوالے سے بہت ہی تازہ اور توانا نام، بہت پختہ لہجے سے، اور شروع سے جب سے آپ غزل پڑھ رہے ہیں اس وقت سے ہی وہ پورا مشاعرہ ہی آپ کا ہوتا ہے، اور ایسے ایسے اشعار جو لوگوں کو زبانی یاد ہیں۔ مجھے اب احتیاطاً خط نہ لکھنا، میرے بیٹے کو پڑھنا آ گیا ہے، اور پیڑ بھی ننگے بدن ہے میرے بچوں کی طرح، میرے گھر کی مفلسی صحن چمن میں آ گئی۔ اسی طرح اور بہت سارے شعر جو وہ خود بھی سنائیں گے، ہم ان سے فرمائش کریں گے۔ جناب نصرت صدیقی صاحب، نظر سے جاتا ہے ایک راستہ مدینے کو، ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ وہ آج یہاں تشریف لائے ہیں۔ معزز سامعین، میں آج کی اس تقریب میں پہلی دفعہ شرکت کر رہا ہوں، اور یہ پودا ملک امیر نواز صاحب کا لگایا ہوا پودا ہے جو اب چھتنار پیڑ کی شکل اختیار کر گیا، اور انتہائی خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ حمد و نعت، سلام و منقبت، ادب کی خدمت بھی ہے اور باعث رحمت اور برکت بھی ہے۔ تو میں نعت کے چند اشعار، یہ اشعار جو آپ نے سنائے ظاہر عقیدت و احترام کی بات تھی، محبت کی بات تھی، تو اپنے اپنے حساب سے میں نے بھی اسی سلسلے میں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ پیش خدمت ہے کہ دلوں سے ہو کے گزرتا ہوا مدینے کو، دلوں سے ہو کے گزرتا ہوا مدینے کو، نظر سے جاتا ہے ایک راستہ، دلوں سے ہو کے گزرتا ہوا مدینے کو، نظر سے جاتا ہے ایک راستہ مدینے کو۔ میں کیا کہوں، مجھے کیا کیا خیال آتے ہیں، میں کیا کہوں، مجھے کیا کیا خیال آتے ہیں، کسی کو دیکھ کے جاتا ہوا، میں کیا کہوں، میں کیا کہوں، مجھے کیا کیا خیال آتے ہیں، کسی کو دیکھ کے جاتا ہوا مدینے، بنا کے مرکزی دارالشفا جہاں کے لیے، بنا کے مرکزی دارالشفا جہاں کے لیے، خدا نے کیسا دیا مرتبہ مدینہ، اور غم حیات کی تلخی سمٹنے لگتی ہے، غم حیات کی تلخی سمٹنے لگتی ہے، میں جو ہی کہتا ہوں کالی گھٹا مدینے کو، میں جو ہی کہتا ہوں کالی گھٹا، میں جاؤں گا تو میں جاؤں گا سر کے بل، بے شک میں جاؤں گا تو میں جاؤں گا سر کے بل، رہے ترستا میرا نقش پا مدینے کو، میں جاؤں گا تو میں جاؤں گا سر کے بل، بے شک رہے ترستا میرا نقش پا مدینے۔ اور سنا تو تم نے بھی ہوگا ہمارے آقا نے، سنا تو تم نے بھی ہوگا ہمارے آقا نے، پسند مکے سے بڑھ کر کیا مدینے کو، اور مجھے سکون کی دولت نصیب ہوتی ہے، مجھے سکون کی دولت نصیب ہوتی ہے، میں بھیجتا ہوں جو کوئی دعا مدینے کو، اور ہزار حسرتوں اور ماں کے ساتھ دیکھتا ہے، ہزار حسرتوں اور ماں کے ساتھ دیکھتا ہے، میری نگاہ کا ہر زاویہ مدینے کو، اور میں اس کے ساتھ تصور میں چلتا جاتا ہوں، میں اس کے ساتھ تصور میں چلتا جاتا ہوں، روانہ ہوتا ہے جو قافلہ مدینے کو، اور میری دعا ہے کہ ہم سب کی فکر کا محور
میری دعا ہے کہ ہم سب کی فکر کا محور بنائے رکھے ہمیشہ خدا. اور مکتا ہے جی کہ خیال و خواب میں دل میں نگاہ میں نصرت، خیال و خواب میں دل میں نگاہ میں نصرت، سجائے پھرتا ہوں میں جا بجا نظر سے ہو کے گزرتا ہوا. جی میں جاؤں گا تو میں جاؤں گا سر کے بل، بے شک رہے ترستا میرا نقش پا. کچھ اور اشعار غزل کے علاوہ غزل کے دو شعر آپ کو نعت کے اور سنا کے پھر غزل کے سنا دیتا ہوں. اپنا لگے جو غیر کو بھی بات بات میں، اپنا لگے جو غیر کو بھی بات بات، ایسا تیرے سوا نہ ملا کائنات. جو ساتھ دے نبی کا، جو ساتھ دے قلم کا نبی کی صفات میں، جو ساتھ دے قلم کا نبی کی صفات میں، اتنی تو روشنائی ہو دل کی دوات میں. اور مجھ کو اتنی تو روشنائی ہو دل کی دوات میں، اور مجھ کو بنا کے امتی خیر و انعام کا. سب کچھ خدا نے لکھ دیا میری برات میں. یہ تین شعر جی یاد تھے مجھے نعت کے تو غزل کے. اچھا میں ایک عرض آپ سے کر دوں کہ یہ جو ہے نا یہ خط کے حوالے سے شعر کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو اس طرح ہے. ایک مجھے یہاں ایک شاعر ہیں وہ آج کل اسلام آباد میں ہیں، وہ فاروق، انہوں نے کہا جی یہاں اسلام آباد میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہے ہومیوپیتھ، تو اس نے مجھے ایک شعر سنایا. میں نے کہا جی کیا؟ وہ کہا جی مجھے اب احتیاط خط نہ لکھنا، میری بیٹی کو پڑھنا آ گیا ہے. تو میں چپ ہو گیا. تو میں کہا یار اس میں کیا؟ کہتا نہیں. میں نے اسے کہا، میں کہا یہ اپنا اپنا مسئلہ ہوتا ہے، میرا بیٹے کا مسئلہ اس کا بیٹی کا ہوگا، اس میں کیا بات ہے پریشانی کی؟ کہ نہیں جی نہیں. میں نے اسے کہا یہ آج سے 20 سال پہلے نصرت صدیقی نے آپ کا شعر چرا لیا ہے. تو وہ چپ ہو گئی. اسی طرح ظفر اقبال نے ایک دفعہ کسی کے حوالے سے اس میں کالم میں لکھ دیا تھا. میں نے اسے کہا یہ تو میرا شعر. اچھا پھر انہوں نے دوبارہ لکھا. تو یہ چلتے رہتے ہیں سلسلے سے، کچھ کمی نہیں آتی، کچھ فرق نہیں پڑتا.